बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई, उसमें लिखा क्या गया? उसमें लिखा गया कि जनाब बखिदमत जनाब इंचार्ज पुलिस चौकी अडयाला, मोदबाना गुजारिश है कि तैयब बलोच बोल टीवी में बतौर नुमाइंदे खुसूसी अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहा हूँ। आज मरखा 8 सितंबर 2025 को मैं हमरा फैसल हकीम, गुलाम रसूल कमर व दीगर मीडिया नुमाइंदगान, जिनमें इमरान असगर एक्सप्रेस न्यूज़ से, अहमद भट्टी दुनिया न्यूज़ से, एजाज़ अहमद GNN से, यासिर कलीम समा न्यूज़ से, अच्छा ये यासिर हकीम है, यासिर कलीम लिखा गया है यहाँ पर, यासिर हकीम, हाँ यासिर हकीम समा न्यूज़ से, मलिक शाहजेब कैपिटल टीवी से, साजिद शेख 92 न्यूज़ से, सदाकत अली सुनो न्यूज़ से, इसरार खान बोल न्यूज़ से, शबीर डार जियो न्यूज़ वगैरह के हमरा बसिलसिला कवरेज व रिपोर्टिंग अडयाला जेल, अडयाला रोड नज़द गेट नंबर 1 अडयाला जेल मौजूद था कि वक्त करीब 3:55 बजे दिन मसमाता अलीमा खान व दीगर, हाँ जी सॉरी, अलीमा खान व दीगरान बाद फरागत पेशी तोशाखाना केस नज़द गेट नंबर 1 अडयाला जेल अपने कारकुनान के साथ आईं और मीडिया के साथ गुफ्तगू शुरू की। तो उसी दौरान नईम पंजोता नामी शख्स ने ललकारा मारा कि इसको अलीमा खान से जायदादों से मुतल्लिक सवाल करने का मजा चखाओ, जिस पर तनवीर असलम, जफ़र टोमा ने मुझे जकड़ कर गिरा लिया और दीगरान जिनके पते व नाम बाद में पड़ताल पर इंतसार सत्ती समेत दीगर नामालूम 35 से 40 अफराद जिनकी सामने आने पर शनाख्त कर सकूंगा, ने मुझे मिलकर मारना पीटना शुरू कर दिया। अब ये जो नामालूम अफराद हैं जिनकी शनाख्त हो सकती है, तो ये 40 से 45 लोग, उसमें अब जाहिर है कि ऐसी FIR में आपको पता है कि एक मार्जिन होता है नामालूम के, उसमें कि वहाँ पर ठीक है जो आ रहे हैं फिर आप उनको ज़रा लाइन हाजिर कर लें, उनको पकड़ लें, उनको उठा लें और फिर उनकी शनाख्त परेड का एक अमल जो है वो हो। उन्होंने फिर आगे जो है वो कहा कि मैं उनको शनाख्त कर सकता हूँ। उसी दौरान उन्हीं में से किसी नामालूम शख्स ने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया, मेरा माइक भी तोड़ दिया। मौके पर मौजूद दीगर मीडिया के नुमाइंदों एजाज़ अहमद GNN, फैसल हकीम न्यूज़ 1 ने मुझे छुड़वाने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। हमने मिन्नत समाजत करके बमुश्किल उनसे जान छुड़ाई। वजह अनाद यह है कि मैंने कबल अज़ीं अलीमा खान से बतौर सहाफ़ी अमेरिका में जायदादों की ख़रीदारी से मुतल्लिक सवाल किया था। जो मेरा सवाल करना उनको नागवार गुजरा, जिस पर अलीमा खान ने अपने कारकुनान के ज़रिए पहले ट्विटर और सोशल मीडिया पर मेरी फैसल हकीम न्यूज़ 1, गुलाम रसूल, KTN TV की तस्वीर लगाकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और आज पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक मुझ पर हमला आवर हुए, मुझे मारा पीटा, ज़दोकोब किया, मेरा मोबाइल ज़बरदस्ती छीन लिया और मेरा माइक तोड़ने के साथ मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी। अलीमा खान, नईम पंजोता, इंतसार सत्ती व दीगर नामालूम अशखास के खिलाफ दरख्वास्त करता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके दाद रसी की जाए। अलारस, नीचे उन्होंने जनाब अपनी जो है वो तफसील लिखी है। अब ये जो FIR का मतन सामने आया, इससे ज़ाहिर है कि जहन में पहली बात यही आती है कि जो स्मूथ हैपनिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस है दैट वुडंट टेक प्लेस। बट देखें, जो सवाल वो कर रहे थे, उस सवाल के करने के हक से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। कैसे आप ये कह सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा से, उनकी जायदादों के हवाले से या उनकी जायदाद से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया जा सकता? अगर तो आप इसको समझते हैं कि ये एजेंडा है, तो ये तो एजेंडा नहीं है भाई। एजेंडा जो है वो ज़ाहिर है कि लोगों का जहन में सवाल ये इस वजह से आता है कि जो मौके और मकाम का इंतखाब है और जिस तरीके से ये इवेंट वकूफ़ पज़ीर हुआ। देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं और सवाल कब किया जाता है? जब ओपनिंग स्टेटमेंट पूरी हो जाती है जी। पहले अब ये वो अपना मुद्दा बयान करते हैं, उसके बाद जो FIR में जो कुछ लिखा गया है उसकी बहुत सारे एंगल से मैंने वीडियोस देखी हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उन वीडियोस में जो वाक़या जिस तरीके से बयान किया गया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट पेश आया। बट ये तो जाहिर है कि जब इसके ऊपर मामला आगे चलेगा, तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, लोगों की गिरफ्तारी होगी, अगर होती है, और अगर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि फिर इसके ऊपर ज़ाहिर है कि
سوال وہی آ جائے گا. اب مبشر زیدی صاحب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ کامنٹ. مبشر زیدی نے کہا کہ صحافی طیب بلوچ پر تحریک انصاف کے کارکنوں کا تشدد قابل مذمت ہے. جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگتی صحافیوں کو ان کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد عمار مسعود صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ علیمہ خان سے سوال کرنا جرم, صحافیوں پر تشدد, میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ. یہ جناب ان کا ٹویٹ تھا. پھر بہت سارے دیگر جرنلسٹ ہیں. اجمل جامی نے اس کے اوپر انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. کسی شخص نے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ ہوتی کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے, یہ الفاظ ایک عورت کو کہنے والا کون ہو سکتا ہے. محمد عمیر رپورٹر ہیں یہ. سوری, اچھا میں اس کو مس آؤٹ کر گیا تھا. اس پر اجمل جامی نے کہا کہ ایک صحافی ایسے سوال نہیں پوچھ سکتا. تو ایک ملی جلی رائے جو ہے وہ اپنے اپنے کوڈ آف ایتھک کے مطابق جو شخص جس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آپ ہوتی کون آپ کی ہے, یہ تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے. بالکل ظاہر ہے ان کی ایک پروفائل ہے نا, اس پروفائل کے تحت وہ گفتگو کر رہے ہیں, آپ اس کو کور کرنے کے لیے. طیب بلوچ صاحب کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ میں کیونکہ وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید عمران خان سے بھی کچھ سوالات میں وہ تو کورٹ کے اندر ہوا تھا, سپریم کورٹ میں 11 بے شرم ہیں. 11 مئی کو جب پروڈیوس کیا گیا تھا 9 مئی کے بعد, تو سپریم کورٹ کے اندر وہ ایک بریک آئی تھی, تو اس میں عمران خان کورٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں مختلف صحافیوں نے انہیں قریب سے دیکھا تو باتیں سوالات شروع کر دی. وہاں انہوں نے وہ سوال کیا تھا کہ آپ کو شرم نہیں آتی. تو انہوں نے کیا ہوا کیا آگے سے جواب دیا تھا, آپ کتنے ڈیٹ, یہ ہوا تھا. یعنی آپ کی سوچ ان 2 جملوں کے اندر چھپی ہوئی تھی. اچھا زیغم خان صاحب نے سب حیران ہو گئے تھے, آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں وہ تو آپ پوچھ نہیں رہے. اچھا زیغم خان صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا کہ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا جانے والا سوال بہت تلخ اور اشتعال انگیز ہے. یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ محبوب لیڈر کی فیملی بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہے جس کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. کیا علیمہ خان نے 2018 کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں اپنی اربوں کی انڈکلیئرڈ جائیدادوں کو ریگولرائز نہیں کیا تھا, اور اس کے باوجود دبئی کا فلیٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا جس پر سپریم کورٹ نے انہیں 3 کروڑ کا جرمانہ کیا؟ کیا اب جب کہ وہ سیاست میں ہیں ان سے ان جائیدادوں کی رسیدیں نہیں مانگی جا سکتی؟ اگرچہ وہ ایمنسٹی کی وجہ سے قانونی تحفظ حاصل کر چکی ہیں. عمران خان نے خود فرمایا تھا اور درست فرمایا تھا کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کالا دھن سفید کرنے کے لیے ہے. ان کی حکومت آئے تو فائدہ اٹھانے والوں کی تحقیقات ہوں گی. تو یہ اگین ایک اور اینگل ہے, ایک اور سائیڈ آف سٹوری ہے. مہوش کماز خان جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے جو ہے, جو وہاں پر عینی شاہدین تھے ان کی ویڈیو اسی وقت دی, جس میں جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر موجود لوگ تصدیق کر رہے تھے کہ طیب بلوچ نے سوال اخلاقی دائرے سے ہٹ کر کیا اور لہجہ درست نہیں تھا کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہہ کر اشتعال دلایا, جس پر کارکنوں نے مداخلت کی. اچھا میں نے اس ویڈیو کو دیکھا, مجھے یہ اوقات والا لفظ یا تو میرے لیے انآڈیبل تھا, مائک میں نہیں ہے. میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی, انآڈیبل تھا, وہ نہیں تھا, لیکن بہت سے اچھے صحافی جن پر ہمیں بھی تھوڑا سا ہے کہ بڑی اچھی ان کی کریڈیبلٹی ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپننگ سٹیٹمنٹ نہیں دینے دی گئی اور وہاں پر انٹرپشن کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور اس کا ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ اندازہ تھا کہ جس طریقے سے علیمہ خان کو روکا جا رہا ہے, کیمرے ان کے آگے کیے جا رہے ہیں, جس پہ تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ایک بزرگ خاتون کو ہراس کیا جا رہا ہے, وہ تو گاڑی کے پیچھے فالو کیا گیا تھا, ان کو بار بار قریب آنے سے روکا جا رہا ہے. میں نے بھی اس یہ قلم سے یا اپنی گفتگو سے, اپنے زبان و بیان سے کی جانے والی صحافت نہیں, بلکہ یہ ایک جسمانی صحافت ہے جس میں آپ ایک دائرہ بنا کر, گھیرا بنا کر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر دیکھیں, سوال کرنے کا رائٹ صحافی کا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, فریڈم آف سپیچ. لیکن ایک ڈیبیٹ جو ہمارے ہاں صحافت میں بھی ہوتی ہے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم ٹو انسلٹ بھی ہے, کیا فریڈم آف ایکسپریشن جو یا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے رائٹ. اب تحریک انصاف کے اوپر تو سوال یہ ہے نا کہ آپ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان تک پہنچے یا پوری دنیا تک پہنچے. دوسری طرف پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ اتنی پتلی چمڑی والے نہیں ہو سکتے کہ آپ سے سخت سوال کیا جائے اور آپ اس کو اچھے سے ہینڈل نہ کر پائیں. آپ نو کامنٹس کہہ دیں, آپ کہیں گے جناب میں یہ سوال. آپ نے بھی ایک دفعہ عمران خان سے یاد ہوگا پی ایم ہاؤس میں سوال کیا تھا, پی ایم ہاؤس میں بھی کیا تھا, جواب انہوں نے بنی گالا میں بھی کیا تھا, انہوں نے جواب دیا تھا. آپ نے کہا تھا میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں.
وہ تو عمران خان نے کہا تھا رکیے پہلے اپنا سوال اب دوبارہ مجھ سے کر لیجیے. آپ نے دوبارہ سوال کیا. نہیں بلکہ اس دن مجھے یاد ہے کہ جب یہ سوالات ہوئے اور تھے عمران خان نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا تھا اور غصہ نہیں کیا تھا. یقیناً وہ ایک سوال ایسا تھا جس پہ ظاہر ہے کہ میں صحافیوں کے حوالے سے تھا اگر میں غلط نہیں. اس میں نے مطیع اللہ جان صاحب کا تذکرہ کیا تھا, اسد طور کا سوال کے حوالے سے بات کی تھی, اس کے علاوہ اس میں نصرت جاوید, اس میں حامد میر, اس میں طلعت حسین, ان تمام لوگوں کے حوالے سے سوال کیا تھا. اور پھر جو سوال کی تکرار تھی اس میں بھی جب میں نے گفتگو کی تھی باہر نکل کے, کچھ لوگوں نے اس وقت ٹویٹس بھی کیے تھے کہ بہت سخت سوالات کیے, یا اس طریقے سے ایک ثاقب بشیر صاحب نے بھی جو سوالات کیے تھے ان کے اوپر بھی, کہ یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے بڑے سخت سوال کیے. تو سوال تو ہم کرتے ہیں نا, دیکھیں سوال کرنے کا, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ, ہمیں سکھایا جاتا ہے پراپر ٹریننگ کہ آپ سخت سے سخت بات نرم لہجے میں کہنا سیکھیں. احتشام کیانی صاحب نے جو ٹویٹ کیا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بظاہر کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر خبر نہ بنے, بلکہ اس کے بجائے خبر کچھ اور بنا دی جایا کرے. سائیڈ سٹوری. گزشتہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہو رہا ہے. پہلے طیب بلوچ کے سوال پر, پھر علیمہ خان پر انڈا پھینک دیا گیا, اور آج پھر پی ٹی آئی خود ہی ٹریپ میں آ گئی. یہ بہت اچھا اینگل ہے. تو ٹریپ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. نادر بلوچ نے اس کے اوپر کیا ٹویٹ, انہوں نے کہا کہ RIUJ کے صدر کا کہنا ہے کہ سوال کرنا صحافی کا حق ہے. بالکل درست بات ہے, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدتمیزی کرنا کسی بھی صحافی کا حق نہیں ہے, اور اگر سوال کا جواب نہ ملے تو منہ میں مائک نہیں ٹھونستے, کسی خاتون کا پیچھا نہیں کرتے, اور تیسری بار آ کر اپنے حق میں مذمتی بیان کا مطالبہ نہیں کرتے. یہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن پر کسی صحافی کو عمل پیرا ہونا چاہیے. میرا بھی یہی ماننا ہے. جو نادر بلوچ صاحب کا, پھر بہت سارے جو سوشل میڈیا کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. آغا شیخ سرور ہیں, انہوں نے کہا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طیب بلوچ کو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے محفوظ رکھا, جبکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دو مجھے آنے دو تاکہ اشتعال بڑھے اور میڈیا بائیکاٹ کرے. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. پھر اس کے بعد وسیم ملک صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ یہ بات سب پر واضح ہے کہ صحافی طیب بلوچ ایک ایجنڈے پر تھا, اسے کہاں سے فیڈ کیا جا رہا تھا اس کے شواہد میں خود دیکھ چکا ہوں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک ٹریپ تھا, اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس ٹریپ میں آ گئی. پچھلی 3 سماعتوں سے اس شخص کو غیر ضروری توجہ دی گئی, لیکن میرا اصول ہمیشہ آزادی اظہار اور عدم تشدد رہا ہے. انہی اصولوں کے بنیاد پر میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب کبھی بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے. ہر سیاسی جماعت بشمول اسٹیبلشمنٹ کو آزادی اظہار کے بنیادی حق کو تسلیم کرنا ہوگا. پھر حسن ایوب خان نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ صحافی طیب بلوچ پر تشدد کرنے والے تمام افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے, اس دن بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب ونڈا پھینکا گیا تھا کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے. اچھا, یہ بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال جو ہے وہ ڈسکشن میں ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں, کیا انہوں نے ارشد شریف کے قتل کی بھی ایسے مذمت کی تھی, یا ان پر مقدمات کی بھی, دیگر جو صحافی ہیں جو سندھ میں مارے گئے یا دیگر علاقوں میں تو انہیں شہید کہتا ہوں جو ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ. تو یہ اس کے اوپر بہرحال عطا تارڑ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحافی طیب بلوچ کو صرف اور صرف اختلاف رائے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جو کہ ناقابل قبول ہے. وہ جو لاہور میں ایک روڈ سائڈ انہوں نے بنائی تھی, ٹریک بنایا تھا, ان کا نام میں شاید بھولوں, کو لغاری ان کے نام کے ساتھ آتا ہے, جن نے رپورٹ کیا تھا اس سے رک کر اس کو اٹھا لیا گیا تھا. زعیم لغاری. ہاں, تو وہاں بھی آزادی اظہار رائے. پھر انہوں نے کہا کہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی جب دلیل نہ ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ ان کی سوچ جو عدم برداشت پر مبنی ہے, ہمیشہ صحافیوں وغیرہ وغیرہ. عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی, آپ نے دیکھ لی ہوگی. طیب عمر دراز, میں نے پرانی گفتگو بھی آپ کو سنوائی تھی. عمر دراز گوندل نے کہا کہ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے بات کی, ان میں سے کسی نے طیب بلوچ کی جانب سے علیمہ خان کو گالی دینے کی تصدیق نہیں کی. عینی شاہدین کے مطابق طیب بلوچ نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور پریس کانفرنس شروع ہوتے ہی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی. تحریک انصاف کا الزام ہے کہ طیب بلوچ, جن کی یہ بیٹ بھی نہیں, بطور رپورٹر ان کو خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا جاتا ہے. یہاں علیجہ رپورٹر ہیں بول نیوز کے, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تاکہ وہ لیڈرشپ کی تصدیق کر کے کارکنوں کو اشتعال دلائیں. پھر تو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود اشتعال والے ٹریپ میں آ گئی پی ٹی آئی. اس کے باوجود کسی پرتشدد رویے کی حمایت نہیں کی جا سکتی, اور نہ ہی تحریک انصاف یا
किसी भी सियासी जमात को करनी चाहिए। जमहूरियत का पहला असल इख्तलाफ होता है जो खुले दिल से बर्दाश्त करना चाहिए। पीटीआई से और क्या तवक्को करते तो हैं? एक बड़ी डिबेट जो है वो ओपन हुई है। उबैद भट्टी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि तैयब बलोच की सहाफत, अदालत में इमरान खान से सवाल, आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान ये किस देखें, बात वही की कुछ है। शर्म? तैयब बलोच आप तो बहुत ढीठ हैं। हाँ, कोई बात नहीं हुई थी इसमें, जो दो फिक्रे थे इन्होंने सोचे समझे बोले। फिर आप होती कौन है, आपकी औकात क्या है? हलीमा खान से सवाल, ये दो बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर बात अपनी की। राय का इजहार फिर ये सवाल भी किया कि क्या वो क्या जो जिस तरीके से या जो सवाल हलीमा खान से किया वो आसफा भुट्टो से भी कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है इनकी, मरियम नवाज से भी कर सकते हैं, करनी ही नहीं चाहिए। इस लहजे में तो किसी भी नहीं करना। एजाज सैयद साहब ने लिखा कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल अफसोस, काबिल मुज़म्मत है। कोई सहाफ़ी आपसे मुख्तलिफ सियासी राय का हामिल हो सकता है, जैसा कि आपके ख्यालात के हामी भी होते हैं, मगर मुख्तलिफ ख्यालात या कड़े सवालात पर तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। तैयब बलोच के साथ पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से सख्त ज्यादती की गई है, अफसोस सद अफसोस। जुबैर अली खान ने ट्वीट किया कि टाउट को लातें पड़ गई और इस किस्म के जनाब गुफ्तगू हुई। बहरहाल ये एक ऐसी बहस है, इस बहस ये चलती रहेगी। अब ज़ाहिर है कि इसमें बुनियादी जो मैंने बात की कि ये सवाल, इसका जवाब ढूंढना, इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे सवालात जो इस वक्त है, इसके लिए आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। कॉमन सेंस से आप ज़रा कुछ चीज़ों को परख लें और आने वाले इवेंट्स को परख लें तो पता चल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने हैंडल गलत किया। तशद्दुद किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, और वो जो खुद इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिन पर बहुत हो चुका, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी ये तौजीह नहीं दे सकते कि हलीमा खान से जायदाद का सवाल कर लिया था। हलीमा खान साहबा ने बाद में गुफ्तगू भी की थी, वो नाराज नहीं थी। मैंने उनकी गुफ्तगू भी सुनी जो मीडिया टॉक उन्होंने इस इवेंट के बाद की। उनने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, उन्होंने कहा खैर। लेकिन वो गालिबन उनका कोई एक जुमला जो है वो माइक पे कैच भी हुआ, जिसमें उन्होंने हलीमा खान ने ये शायद कहा है कि आने ही नहीं देना था। अच्छा, आने ही नहीं देना था जब ये इवेंट हो रहा था ऐन उस वक्त। लेकिन फिर उन्होंने रोका भी लोगों को कि ये ना करें। फिर नईम पंजोता जो है, उनकी दरमियान में गुफ्तगू या उनकी तरफ से जो गालिब गलोच है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो रिकॉर्ड में आए। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है कि वहाँ पर मौजूद लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।